اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوال پہ خورشید قیامت آئے، جب سوال پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سایہ رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا میں نہیں کم مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا میں نہیں کم مگر آپ کا ہوں، مجھ نے کم میں
کو بے سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید صراح سے خالد میرے آقا گزرے، شاید صراح سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ الہی حمد سے عاجز تیری کہ رب کائنات نے اس عالم اسباب کے جو اصول ہیں اس کے تحت فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب جب بات اطاعت کی آئے گی تو کیا یہ انداز، کیا یہ فکر کہ جو مجھے پسند ہے ہر شے ایسی ہو، یہ جچے گی؟ یا یہ تعلق اس نزاکت کو سمجھا دے گا کہ میں کیا یہ مشت غبار، یہ خاک کی آمیزش جسے اپنے جیسا پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، اس نے اس کی زندگی کی شب و شام، اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو رب کائنات نے پسند فرمایا۔ یہ کب اٹھے، کیسے اٹھے، کیا کھائے، کیا پیے، عبادات کیسے کرے، اپنوں کو کیسے سنبھالے، اپنا کیسے خیال رکھے، غور تو کرو۔ وہی عبادات، وہی معاملات جو بار لگتے ہیں وہ جان سے عزیز ہو جائیں گے جب اس تعلق کی اور اس اطاعت کی سمجھ آئے۔ اور مومن کی نشانی جو ہے وہ اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، وگرنہ دعویٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، دعوے کی شہادت کیا ہے؟ کسی عدالت میں چلے جاؤ، کسی کورٹ میں چلے جاؤ، کسی قاضی کے پاس چلے جاؤ، کوئی دعویٰ کر دو، دعوے پر بحث نہیں ہوگی، بحث شہادت پر ہوگی۔ بندے مومن کی شہادت کیا ہے؟ اتباع محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس اتباع کی بات کرو گے، اس جاننے کی بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر یہ بات نہیں رہے گی کہ دین کا جاننا علماء کے ذمہ ہے۔ جہاں مجھے ضرورت پڑی میں جا کر پوچھ لوں گا۔ نزاکت وہاں بھی ایسے آ جائے گی کہ علماء ضروریات دنیا کو ضروریات دین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے قدم اٹھیں گے۔ تو جو حقیقت ہے معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے، ایمان اور ایمان کا ہونا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ انما المؤمنون الذین، دیکھیں آگے وہ کیفیت اور وہ حال، یہ دعویٰ میرا بھی ہے، دعویٰ آپ کا بھی ہے۔ اس دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے مجھے آپ کا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو میرا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم آج معاشرے میں دست و گریباں ہیں، اس دست و گریباں کا حل بھی یہ کہ ان اوصاف کو میں اپنے اندر تلاش کروں، کمی بیشی دور کروں۔ آپ اپنے اندر تلاش فرمائیں، اسی کمی بیشی کو دور فرمائیں۔ فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، وہ یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے، بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں، قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی پڑھنا، ان کا یاد کرنا، ان صفات کے ساتھ دعا کا مانگنا کیا بڑی عطا ہے۔ اس میں ذات پر جب آؤ گے معزز سامعین کرام تو وہ صرف اللہ ہے۔ ایک ضمناً بات ذہن میں آ گئی، عرض کرتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی اسم اعظم بتا دو۔ اب جو دینی شعبے کو نہ جانتا ہو اس کے نزدیک اسم اعظم بھلا کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا کلمہ یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور ہو وہ کچھ جو میں چاہتا ہوں۔ جب بات اسم کی آئے گی تو ذاتی نام رب کائنات کا جو ہے اللہ، اس اسم سے بڑھ کر اور اسم کیا ہوگا؟ اور وہ حال اور وہ کیفیت جو کہتے ہیں نا کہ مجھے بتاؤ اور میں اس کا وظیفہ کروں تو وہ ایسا جیسے میں کہتا ہوں، ہوتا ایسا ہی ہے لیکن انداز اور ہوتا ہے۔ کیا؟ جب اللہ جل شانہ کی اس میں ذات کی تکرار اور کثرت نصیب ہوتی ہے، ہوتا ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ چاہتا ہے وہ رہا ہوتا ہے، اور بندہ کیا چاہتا ہے؟ جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس کے حکم پر بندہ ایسا ساتھ آ جاتا ہے کہ جو خوشی نصیب ہو تو شکرانہ اس کا ادا کرتا ہے، دکھ اور تکلیف ہو تو مدد اسی سے طلب کرتا ہے، اللہ کی رضا میں رضا ڈھل جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب اس کا نام آ جاتا ہے تو خشیت الہی ایک خوبصورت کیفیت ہے، اور اس کیفیت پر علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ خشیت کی کیفیت نصیب ہو جائے تو بڑی دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصی انعام ہوتا ہے اللہ جل شانہ کا کہ جب یہ کیفیت نصیب ہو، ہم جیسے کمزوروں کی آنکھوں سے کوئی قطرہ پانی کا چھلک جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کیسے کیسے خوبصورت تلاوت حفاظ کرام کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحبان پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیات کریمہ جو کلام ذاتی ہے، جو لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں بھی کوئی ہلاتا ہے؟ نہاں خانے دل میں ایمان کی کیفیت کیسی ہے؟ اس بیان سے، ان خوبصورت ناموں سے، ان آیات سے میرے اندر بھی کوئی زیر و بم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کریم کا جب ذکر آتا ہے تو ایمان والوں کی نشانی کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے کہ
وجلت قلوبہم، سے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب بات ڈر کی آئے گی تو یہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں موضوع مجھے یاد نہیں ہے جو بیان ہو رہا تھا، اس موضوع میں یہ کیفیت جو متقی کی ہے، تقوی کی ہے، اس پر بھی بات ہو رہی۔ تو میں مختصراً عرض کرتا ہوں، ایک ڈر ہے مار کا، ایک کپ کپی اور خوف جان جانے کا، شے کے جانے کا، نقصان کا، ایک یہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک محبوب کا روٹھ جانا، اس سے بھی دل دھڑک اٹھتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کروں جو میرا محبوب ہے وہ مجھ سے روٹھ جائے۔ تو یہاں جب بات قلوب کی آتی ہے تو وہ کیفیت نیا خانے میں پیدا ہو جائے، ہر عمل سے پہلے ایک دفعہ دل ہل جائے، کوئی ایسا عمل تو نہیں کرنا، کوئی وہ سوچ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے وہ میرے اندر پیدا ہو کر اور توانا ہو کر اس درجے کو تو نہیں پہنچ رہی کہ میرے معمولات تک آ کر ظاہر ہو جائے۔ وہیں قلب میں ہی اس کا تدارک ہو جاتا ہے اور بندہ اس غلط سوچ کو، غلط نیت کو وہیں دفن کر دیتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال جانے نہ جانے، میں آپ کے دل کا حال جانوں نہ جانوں، ایمان نصیب جس جس کو ہوگا اسے معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے۔ نیا خانہ دل میں کیا ہے، میں تو تھا نہیں، وہ تو تب سے جانتا ہے۔ تو بات عمل تک معزز سامعین کرام بعد میں پہنچتی ہے، پہلے اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمُ الْإِيمَانَ۔ کیا خوبصورت حصہ فرمایا اللہ، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ کریم کی آیات، اس کا حکم، اس کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، بے شمار نشاندہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک پہلو ایسا بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو جو منافق یا کفر جن کے قلوب میں خناس ہے وہ مسلمانوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ اس آیت سے کس کس کا اور کتنا کتنا ایمان بڑھا۔ تو قرآن کریم ایسے کیفیت کے حامل کو اندھا بھی کہتا ہے، بہرا بھی کہتا ہے اور مردہ بھی فرما دیتا ہے کہ ارواح کی قبور ہے یہ وجود۔ تو جب یہ کیفیت اور حال آیات کریمہ کی ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ آیات کریمہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کا کلام ہے۔ اس کی برکات اسے بھی نصیب ہوتی ہیں جو مجھ جیسا کم علم جان نہ سکتا ہو، سمجھ نہ سکتا ہو، لیکن مخاطب فرمایا گیا ہے۔ انداز زندگی اور زندہ ہو زندگی کے اصول بتلائے گئے ہیں، تعلیم جو ہے دی گئی ہے۔ تو جب آیات کریمہ کی بات آئے گی تو احکامات کی بات آئے گی۔ اور میں یہ عرض کروں معزز سامعین کرام، ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کے ذمے ہے۔ اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول فرما، یہ استاد ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اسلام کا جو حصہ ہے یہ کسی کی ذاتی میراث یا ملکیت نہیں ہے۔ آپ سکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، ہم خود پڑھتے رہے ہیں، استاد ہمیں پڑھاتا ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے، علم اس کی ملکیت نہیں ہے، اس سے کوئی آگے پڑھتا ہے تو اسے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو علماء حق ہیں ان کے ذمے کر کے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا مولانا کو بلا لیں گے، کوئی فوت ہوگا تو بلا لیں گے، نکاح کی ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے، مولانا کو پھر قبر میں کیسے بلائیں گے؟ جب بات من ربوں کی آئے گی تو پھر ہم وہاں مولانا کو کیسے بلائیں؟ اسی طرح اس نزاکت کا معزز سامعین کرام دوسری طرف بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دین کا پہنچانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ جو ہے
معزز سامعین کرام، حصہ ہے اپنی استعداد کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق ایسا بھی پہنچایا کہ نالین مبارک اس طرح خون بھاگ کے وجود مبارک سے چمٹ گئے، کھینچ کھینچ کر اتارنے پڑے تھے۔ کس لیے؟ کیا دین کی تبلیغ نہیں تھی؟ اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایک قدم، کوئی ایک لفظ، میں تو کہتا ہوں کوئی ایک سوچ بھی نصیب ہو کہ اشاعت دین کے لیے کوئی سوچ بھی ذہن میں آ جائے تو یہ خوش بختی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حق جب بیان ہوتا ہے تو ایمان بڑھا دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو ان کے ایمان کو اور جو زیادتی ہوتی ہے اور ترقی نصیب ہوتی ہے وہ کس قابل کرتی ہے؟ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل جو ہے یہ نصیب ہوتا ہے، دنیا عالم اسباب ہے۔ ہم جب زندگی کو سبب کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یقین مانیں یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ اس تعلق کو تعلق مع اللہ میں تبدیل کر دو۔ اسباب کا مالک کون ہے؟ مسبب الاسباب۔ ایک غلام نے کیا خوب پہچانا کہ محمود نے ایاس کا جو رشتہ جو ہے محمود اور ایاس کا، سیاد نے سلطان محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارے دربار کو سلطان نے مخاطب ہو کر فرمایا، کسی نے کوئی خزانہ چنا، کسی نے کوئی دولت چنی، کسی نے کوئی مال چنا، کسی نے جائیدادیں چنی، دیکھو اس غلام نے سلطان چنا۔ جس کا سلطان ہو گیا ملک پھر کس کا ہے؟ یہ جو ضروریات کی تکمیل ہے اور یہ جو لالچ ہے اور یہ جو دھڑکا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے پیدا فرمایا ہے اس کی شان ہے، وہ اس کی شان ربوبیت اس حیات کو جو ہے اس کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے۔ ان حقائق کو جاننے کی طرف آؤ گے تو یہ جو عزہ ہے نا، وجلت قلوبہم، یہ بات یہاں چلی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، جب بات یہاں چلے جائے گی تو یہ آیا کریمہ جو اس سے میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے حصے میں اللہ کریم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ یہ کون سی نشانی ہے جو اللہ سے خوف کی ظاہر میں آئے گی؟ کیا ہوگی؟ آپس کے معاملات کی اصلاح کرو۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ وطن عزیز مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر آئی۔ میں نے دنیا کا بہت سارا حصہ گھوما ہے، سفر کیا ہے، خطہ عرب کے جو ممالک ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ آپ یقین مانیں مجھ کم علم کی جو رائے ہے کہ کثیر تعداد باعمل مسلمانوں کی اگر کسی ایک خطے میں میں کہوں تو وہ یہ خطہ ہے، یہ وطن عزیز ہے۔ اب جب ہم اپنے معاشرے کو جاتے ہیں اسی اظہار محبت کو لے کر، کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ اس امت کا، اس وطن عزیز میں اس درجے کا اتفاق ہے کہ ایک دوسرے کی حدود و قیود کا لحاظ ہو جائے؟ اسی ماہ مبارک کو لے لو، اسی ولادت باسعادت کو لے لو، اپنی مساجد کو دیکھ لو، اپنے لباس کو دیکھ لو، اپنے کلام کو دیکھ لو، اس معاشرے کی جو زندگی اور زندگی کی روش کو دیکھ لو۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ رب کائنات فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ کیفیت کا حامل کون ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے معاملات جو آپس کے ہیں انہیں انصاف پر لے آئے، دیانتداری ہو، حقوق و فرائض کی جو تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اس کی پاسداری ہو۔ سانس ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اصول نہ ٹوٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کے حکم پر زندگی ہار دینا کامیابی ہے، نظر تب آئے گی جب آپ کا حکم زندگی میں نافذ ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک ہے،
گرم پانی سے لے کر برف پوش پہاڑوں تک جاؤ، ایک ایک خاندان، ایک ایک نسل، اس کے لوگوں سے بات اور کلام کرو، بہت پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ریڑھی والے کے پاس جاؤ، اس سے چنے خریدو، چنے خرید کر بات نہ کرو، اس سے پلٹ کر دیکھو، وہ کہے گا تازے بھونے ہیں، چونکہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ تم مجھے کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ پرانے دے دیے، کلام نہیں کیا وہ سمجھ رہا۔ اتنی استطاعت کی حامل یہ قوم۔ کوئی موسم بتاؤ جو اس وطن عزیز میں نہ ہو، کوئی جنس بتاؤ جو دنیا میں اگتی ہے یہاں نہ اگتی ہو، کوئی زیر زمین خزانہ بتاؤ جو جہان میں فانی میں رب کائنات نے رکھا ہو اور یہاں نہ ہو۔ ضرورت کس امر کی ہے؟ فاتقوا اللہ، اس تعلق کی جو بندے مومن کی عظمت ہے، جو اس کی معراج ہے، جو اس کی مقصد تخلیق ہے۔ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جیسے آج ہم دستوں گریباں۔ اس وطن عزیز کو دیکھو، اب میں اور آپ، شاید کوئی بزرگ ہمارا ایسا بیٹھا ہو جو تقسیم کے وقت کا ہونا اور بات ہے، تقسیم کے وقت کی جو تکالیف ہیں اور جو عزتیں لوٹی ہیں اور جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جس طرح جو غم کے پہاڑ ڈھے ہیں ان خاندانوں پر، انہیں دیکھنا اور بات ہے۔ ان کی بھی ایسی بیٹیاں تھیں جیسے ہماری بیٹیاں، ان کی بھی ایسی بہنیں تھیں جیسے ہماری بہن، ان کی بھی ایسی مائیں تھیں جیسے ہماری۔ اس امت کو کیوں درد محسوس نہیں ہوتا؟ اس امت کو وہ تکلیف جو اس تعمیر میں اس قوم نے اٹھائی اسے کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اس امت کو آج وہ درد جو کشمیری بھائی کا ہے وہ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کتنا وقت ہو گیا، کیسے اظہار ہو گیا، کہاں کا تقاریریں ہوئیں، کیا کیا باتیں ہوئیں؟ کبھی سوچا کہ ایک لمحے کو اس جگہ جہاں یہ شدت ہے میں اپنی ذات رکھ کر تو دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ رب کائنات تو اپنے تعلق پر فرما رہا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں؟ جب ایسے نہیں ہیں معزز سامعین کرام تو پھر یہ معاشرے کی صورت ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس سے نکلنا ہے، اس کا حل درکار ہے، تو وہ وصف جو بندے مومن کے کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے اس طرف پلٹنا ہوگا، اور اس طرف پلٹ آؤ۔ شہادت کی کتنی عظمت قرآن کریم بیان فرماتا، تو کیا شہید ہونے کے لیے مرنا نہیں پڑتا؟ جسے دنیا کل سمجھتی ہے اس کا لٹا دینا عظمت میں سمجھ آ جاتا ہے۔ ضرورت اس اتباع اور یہاں خانے دل سے ہے۔ اور معزز سامعین کرام، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کیسے آرام سے ہم نماز ضائع کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ یہ جو نماز کی فرضیت ہے، یہ جو حکم ہے اس فرض کا، اس پر جو تحقیق ہے، اس کی عدم ادائیگی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس کی عدم ادائیگی پر جو فقہی تحقیق ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی ضرورت نماز نہیں ہے، نہ آخرت میں اللہ کریم کو ضرورت ہے کہ ہماری نمازوں سے کوئی آخرت کی جنت دوزخ کی تعمیر میرے اور آپ کے سجدوں سے ہو۔ اس مشت غبار کو اس قابل کرتی ہے کہ قرب الہی نصیب ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ جب بات آتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ظاہری اور باطنی برائی، ان دو لفظوں کو علماء بیٹھے ہیں تحقیق کرنا، کوئی برائی بچی تو مجھے بتانا، دو میں سے ایک میں ہر عمل آ جائے گا غلط۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا، کسی کی طرف نگاہ ایسی اٹھا دی، کوئی لفظ ایسا بلا دیا۔ برائی اور بے حیائی، اسے تحقیق کرنا اور کوئی غلط کام ان دو میں سے کسی ایک سے نکال کر مجھے بتانا۔ تو اگر ہماری نماز ادا ہو، صلاح ادا ہو، قائم ہو، تو یہ ہمارے اندر خرابی نہ رہے گی۔ میرا نہیں کہنا، علماء کی بحث نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، حق ہے۔ تو ہم نماز ضائع کرتے ہیں، دوست آگے ضائع ہو گئے، طبیعت نہیں ٹھیک ضائع ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔
علامہ نماز کی ادائیگی جو اس کی ادائیگی ہے، ٹکرے نہیں کہہ رہا، نہیں معلوم وضو پورا ہوا ہے نہیں ہوا، وقت کا خیال ہے کہ نہیں، لباس کا خیال ہے کہ نہیں، پاکی پلیتی کا خیال ہے کہ نہیں، ادائیگی نہیں معلوم کہ جو لفظ پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، رکوع سجود قیام تشہد خیال نہیں ہے کہ حرکات کس درجے کی ہیں، کتنی ہے، کثرت ہے، اس سے ہوگا کیا۔ معزز حامین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارا یہ مل بیٹھنا کتنا خوبصورت موضوع ہے۔ آج اگر ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے یہ کیفیت لے کر اٹھ کے جائیں کہ صدق دل سے نماز قائم ہوگی، مکمل طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں کی ہیں اس سارے کا اپنے اپنے حصے کے مطابق ہر ایک کی حیات میں حصول شروع ہو جائے گا۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا،
اپنی مسند پر اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ مریضان عشق کا امتحان تو